Listen, when it's done, can you turn it off? Take the camera and put it right here? Yeah. And turn off the camera also. Okay. Yeah. आसान पड़ी थी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है और निहायत ही बरकत वाला महीना। जो और महीने में अल्लाह की रहमतें महीनों में बरसती हैं, वो इस माह में घड़ियों में बरस जाती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम पाक में ये इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर इस महीने के रोजे फर्ज किए गए, यानी रमजान। और इससे पहले भी जितने भी मुसलमान थे, जितने पैगंबर थे, उनकी उम्मतें थीं, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए। अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले कौमें गुजर चुकी, उन पर भी रोजे फर्ज थे। क्यों? रोजों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हिकमत बयान फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में कि तुम्हारे लिए रोजों को क्यों फर्ज किया गया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार और एक अच्छे इंसान बन सको, इसलिए तुम पर रोजों को फर्ज किया गया। दुनिया में जितनी कौमें, मजहब, हुकूमतें पाई जाती हैं, उनके पास मुख्तलिफ एजेंडे होते हैं और उनमें एक एजेंडा ये है कि मुल्क के अंदर सुकून और इत्मीनान हो, हर शख्स खुशहाल जिंदगी गुजारे, उस माशरे, सोसाइटी में किसी तरह के क्राइम ना हो, जराइम ना हो, लोग अमन के साथ में जिंदगी गुजार सकें। लोगों को ये डर और खौफ ना हो कि कोई चोर आएगा और बरसों की मेहनत को उठाकर ले जाएगा। उसे ये डर ना हो कि चलते हुए कहीं रास्ते में उसको कोई आदमी लूट लेगा। ये हर हुकूमत के पास एजेंडा है और वो ये चाहती है कि पूरे मुल्क के अंदर अमन रहे। अमन किस तरह से कायम हो, ये सुकून और इत्मीनान की जिंदगी इंसान को कैसे नसीब हो, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम
اور مختلف طریقے حکومتوں کے پاس، ملکوں کے پاس ہوتے ہیں، اور کچھ اخلاقی قدریں بھی لوگوں کے درمیان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور خوب پیسے بھی خرچ کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کی جائے کہ وہ دنیا کے لیے کوئی مسائل کریٹ نہ کرے، کوئی مسئلہ ایسا پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام اور انسان کی لائف ڈسٹرب ہو کر کے رہ جائے۔ اسلام کے پاس میں کیا ایجنڈا ہے اور اسلام کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے؟ اس مجلس میں اسی پر بحث ہے۔ دنیا کے پاس جو ایجنڈا ہے اور دنیا اس سلسلے میں جو کوشش کر رہی ہے، اس کے کتنے اچھے نتائج اور اچھے رزلٹ نکل رہے ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن عموماً اسلام کی طرف سے لوگوں کی غفلت ہے۔ غیر اقوام تو غلط فہمی کا شکار تھی ہی، خود اپنے مسلمان بھی اپنے مذہب کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور انہیں مذہب کے بارے میں بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں جو ان کے لیے ایمان کو ختم کرنے کا اور ایمان کو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ مضمون اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بات ذہن نشی ہو جائے کہ اسلام کے پاس جو ایجنڈا ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو اور کوئی کسی کے سامنے پرابلم کریٹ نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ایک بات فرمائی ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے، اور پہلے قوموں پر بھی روزے فرض کیے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن سکو۔ تتقون کا ترجمہ پرہیزگاری ہے، لیکن چونکہ پرہیزگاری ایک ایسا مفہوم ہو چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرہیزگار ہونا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، اس لیے قرآن کی اس اصطلاح کو ذرا اپنی زبان کے اندر نیچے لاتے ہوئے میں اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن سکو۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہوا، اور آپ اس کا مفہوم لوگوں کو کیا سمجھائیں اور کیا سمجھیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سوسائٹی کے ایک اچھے فرد بن سکو، ایک اچھے انسان بن سکو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن تین مخلوق بہت اہم ہیں۔ ایک مخلوق اللہ کے فرشتے، یہ ذرا کھول دیجیے کھڑکی تاکہ باہر آ جائے۔ آپ نے یہ دوسرا کوئی بچہ کھول دیں، بیٹے آپ کھول دو اسے، دو تین کھڑکیاں کھول دو پیچھے، اوپر لاک ہے۔ اوپر سے لاک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی، اسے لاک کھولیے ضرور۔ آپ کے اوپر والے بھی اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس سے پہلے اس مقدمے کو سمجھنا ضروری ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی، لیکن 3 مخلوقیں بہت ہی اہم ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 فرشتے، اور نمبر 2 شیاطین، شیطان، اور نمبر 3 انسان۔ 3 مخلوقیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور بھی مخلوق ہیں، مگر 3 مخلوقوں سے اس وقت میں بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ تم فرشتے بنو یا شیطان بنو یا انسان بنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو صاف طور پر واضح کیا اور ظاہر فرمایا کہ اللہ تم کو فرشتے بننے کا حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ عموماً ایک جملہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ میاں یہ فرشتہ ہے، فرشتہ، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فرشتے کا مقام اس سے اونچا معلوم ہوتا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا مقام فرشتے سے اوپر ہے، اس لیے کہ فرشتے انسان کے خادم ہیں اور انسان مختوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ ان کے سپرد کون سی خدمت تھی؟ کہ وہ انبیاء کے پاس میں پیغام لائیں۔ میکائیل علیہ السلام کے سپرد خدمت ہے روزی کا انتظام کرے، کسی فرشتے کے لیے خدمت ہے کہ وہ بوڑھوں کی نگرانی کرے، ان کی ٹیک کیئر کرے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے، ان کو ٹیک کیئر کرے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے خادم ہیں اور انسان مخدوم ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ انسان فرشتہ صفت ہے، تو اس بات سے انسان کے مقام کو گھٹانا اور فرشتے کے مقام کو بڑھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ حکم نہیں فرماتے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم روزے رکھو، اور اس لیے روزے رکھو کہ تاکہ تم فرشتے بن جاؤ، گناہ نہ کرو، تم غلطیاں نہ کرو، بے ادبیاں نہ کرو، اور تم خالص فرشتے بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت یہ نہیں بیان فرمائی، بلکہ روزے کی حکمت یہ بیان فرمائیے لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک تم سوسائٹی کے اچھے فرد بنو۔ اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو فرشتہ ہی بنانا چاہتے تو فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، آپ کو تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم بہترین اور اچھے انسان بنو، اور جن قوموں کا یہ نظریہ ہے کہ تم فرشتے بنو، ان کا یہ نظریہ اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ بعض باتیں اگرچہ آپ کو کچھ عجیب سی لگتی ہوں گی، لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو انسان بنایا اور وہ تم کو انسان ہی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کا کام صرف حمد و ثنا بیان کرنا ہے، فرشتوں کا کام استغفار کرنا نہیں۔
فرشتوں کا کام توبہ کرنا نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام غفار ہے، اللہ کا نام ایک سبحان ہے، اللہ کا نام تواب ہے، اللہ کا یہ نام ہے. تو فرشتے تو غلطی کرتے نہیں، تو پھر اللہ کی صفت رحیمی اور تواب کی صفت کہاں ظاہر ہوگی؟ وہ جب ظاہر ہوگی انسان پر ظاہر ہوگی کہ انسان غلطی کرے گا اور اس کے بعد معافی مانگے گا، تو پھر اللہ کہیں گے کہ میں اب غفور ہوں. انسان غلطی کرے گا اور توبہ کرے گا اور وہ کہے گا کہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کہیں گے میں تواب ہوں. یہ فرشتوں کے بارے میں نہیں. تو اللہ کی منشا ہی یہ ہے کہ تم انسان بنو، اور انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے غلطیاں ہوں گی، اس کی سرشت میں ہے اور فطرت میں اس سے غلطیاں ہوں گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم انسان بنو، فرشتے نہ بنو، بلکہ ایک جگہ پر ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو فرشتہ کہنا چاہتے ہیں، میاں ہم تو بڑے پکے نمازی ہیں، زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ دعوے مت کرو اپنے فرشتے ہونے کے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند توبہ ہے، اللہ کو پسند استغفار ہے کہ تم سے غلطی ہو اور تم توبہ اور استغفار کرو. اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے انسان بننے کا حکم فرمایا ہے، اچھا فرشتہ بننے کا حکم نہیں دیا. دنیا کے اندر دو نظریے چل رہے ہیں، ایک نظریہ آخرت کا اور ایک نظریہ دنیا کا. ظاہری اعتبار سے بات بہت اچھی لگتی ہے. دنیا ایک منزل ہے، دنیا ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے، اور آخرت ایک منزل ہے. ایک شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. اب میری بات پر غور کیجئے گا کہ ایک نظریہ ہے جو اس نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ شاعر کی نیت اچھی نہیں ہے، شاعر کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، مگر جو نظریہ اس شعر سے جھلک رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یعنی شاعر ایک ذہن دینا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے تم دل نہ لگانا، اس دنیا میں سفر کی طرح رہنا. جس طرح سے مسافر سفر کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہو کن فی الدنیا کأنک غریب، کے دنیا میں اس طرح سے رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے. یہ حدیث ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت بھی بیان کی ہے، دنیا کی برائی بھی بیان کی ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے اور ایک آدمی کو سر میں درد ہے، تو جس کو پین کلر چاہیے کیا اس کو کینسر کی دوا دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دی جائے. مرض جو ہوگا اس کے مطابق دوا دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکیم تھے، اس لیے آپ نے مرض کے مطابق دوا تشخیص کی. ایک آدمی آیا اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا ہی اصل ہے، جیسے آج کل لوگوں کا نظریہ ہے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک نظریہ دنیا میں یہ چلا ہوا ہے کہ آخرت نام کی عالم برزخ، قبر، حشر، نشر کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب بیکار. انسان مرا، ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں رہا. تو کن فی الدنیا کأنک غریب، اس کے لیے ہے یہ حدیث.
تاکہ آخرت کا اس کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اور وہ آخرت کو مانے. تو کہا جائے گا کن فی الدنیا کأنک غریب. لیکن جو آخرت کو مانتا ہو، جو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہو اور وہ دوسرے نظریے کی طرف جا رہا ہو، جن لوگوں کا نظریہ یہ ہو کہ یہ دنیا ایک سفر ہے اور آخرت منزل ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے تم نے کچھ نہیں کرنا، صرف آخرت کے لیے کرو جو بھی کچھ کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرو جو بھی کچھ کرنا ہے، دنیا کے لیے کچھ نہیں کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے اور تمہارا تعلق دنیا سے کچھ نہیں ہے، تم ایک مسافر ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے صرف اپنا نظریہ آخرت بنایا ہے. چنانچہ یہ دونوں نظریے جب ٹکراتے ہیں تو دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے. جن لوگوں کا یہ نظریہ ہو صرف دنیا ہی ہے وہ بددین ہے، اور جن لوگوں کا صرف یہ نظریہ ہو کہ آخرت ہی ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، وہ رہبانیت کے شکار ہیں. چنانچہ میں دور کی بات نہیں کرتا، کوئی 2000 یا 500 سال پرانی بات نہیں. اس ملک میں جہاں آپ بستے ہیں، جہاں کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، پوری دنیا، جس ملک کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہوں، سب سے زیادہ تعلیم جہاں پر پائی جاتی ہو، اس ملک کے اندر دور نہیں قریب جائیے، چند کوس کے فاصلے پر تو آپ کو ایسی آبادیاں لوگوں کی مل جائیں گی جنہوں نے یہاں کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سیل فون ٹیکنالوجی، فریج ٹیکنالوجی، کار ٹیکنالوجی، ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے، ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے. جائیے ویب سائٹوں میں پڑھ لیجئے خود. نہ لائٹ کا استعمال، اندر گھروں میں داخل ہو جائیے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، لائٹ کوئی نہیں، جبکہ پوری دنیا جگمگا رہی ہے اور ملک کے اندر سب سے زیادہ لائٹ پیدا ہو رہی ہو. اس ملک کے اندر ایسی قوم بھی آباد ہو جو لائٹ کا بائیکاٹ کرتی ہو، ایسی قوم بھی آباد ہو جو کار کا استعمال نہ کرتی ہو، ایسی قوم بھی آباد ہو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے ہو، وہ گدھے اور گھوڑوں کو استعمال کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے، کٹ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا جس سے مسلمانوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیثیں ملتی ہیں، بہت ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جن چیزوں کے اندر دنیا کی مذمت ہے وہ اس طبقے کے لیے ہے کہ جو دنیا کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس نے دنیا سے ایسا دل لگایا کہ مرنا نہیں چاہتا، اور جس میں دنیا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، روزی کا کمانا یہ بھی فرض ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح سے روزی کا کمانا بھی فرض ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. اسلام نہیں چاہتا کہ تمہارا ہاتھ پھیلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ زینت، یہ جتنی بھی دولتیں ہیں یہ سب تمہارے لیے زینت ہیں. طرح طرح کے سیب، طرح طرح کے انگور اور طرح طرح کے فروٹ اور پھل یہ کسی جانور اور حیوانوں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیے، یہ انسانوں کے لیے پیدا کیے. انہیں کھاؤ پیو.
कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो जिंदगी है, याद रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी एज ए रसूल की जिंदगी है, एज ए प्रॉफिट आपकी एक जिंदगी है, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती जिंदगी है। याद रखिएगा, इस नुक्ते को नोट कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिंदगी हैं। एक जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एज ए पैगंबर है, एज ए प्रॉफिट है, एज ए मैसेंजर है, और एक लाइफ और एक जिंदगी आपकी प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट जिंदगी। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी पर अमल करने का हुक्म दिया है जो एज ए रसूल और एज ए प्रॉफिट है। आपकी प्राइवेट लाइफ पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया गया। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ पर कोई आदमी अमल कर सकता है, बहुत मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में महीनों महीनों चूल्हा नहीं जला, जबकि हुक्म ये है कि अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को सोना बना लें, ये आपके पहाड़ साथ साथ चलें। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट जिंदगी ये है कि एक मर्तबा मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, तकबीर कही गई, लोगों से कहा रुक जाओ। आप अंदर घर में तशरीफ ले गए और वापिस आए। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह आज आपने ऐसा काम किया कि इससे पहले नहीं हुआ। आपने फरमाया मेरे घर के अंदर एक दीनार रखा हुआ था, मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस हाल में रहूं कि मेरे पास दौलत हो, इसलिए उसको पहले सदका करके आया हूं ताकि इत्मीनान के साथ अल्लाह की नमाज पढ़ सकूं। क्या ये किसी इंसान के लिए मुमकिन है? मुश्किल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ का नमूना ऐसा है कि उस पर अमल करना दुश्वार और मुश्किल तरीन काम है, नहीं हो सकता। इसलिए हमारी और आपकी तो मजाल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और न जाने कैसे बड़े बड़े सहाबा वो आपकी प्राइवेट लाइफ पर अमल नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ पर अमल करने की लोगों ने कोशिश की। आप एक मतलब बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि दो चार लोग आपस में बैठे हुए मशवरा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी इबादत करते हैं, पैरों पर वर्म आ जाता है, रातों रात खड़े रहते हैं, तो हमें भी ऐसी ही इबादत करना चाहिए। चुनाचे उन्होंने कहा इस इबादत में रुकावट क्या चीज है? कहा बीवी, बच्चे, नफसानी ख्वाहिश। तो उन्होंने कहा कि नसों को काट दो, नसबंदी कर डालो, न ख्वाहिश रहेगी, न बीवी आएगी, न बच्चे पैदा होंगे, और न इन झमेलों में पड़ेंगे, खूब इबादत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपने जब बात सुनी तो आपने पढ़ा, खबरदार तुम मेरी इस लाइफ पर अमल नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत के बाहर है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इस पर अमल कर सको। मैं जो कहता हूं उस पर अमल करो। मेरी दो जिंदगियां हैं, एज ए पैगंबर जिंदगी है कि मैं निकाह भी करता हूं, मैंने शादियां भी की हुई हैं, लिहाजा तुम मेरी इस सुन्नत पर अमल करो, मेरी उस सुन्नत को छोड़ दो कि मैं कितनी इबादत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसको पूरा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ पर लोग बहुत कम अमल कर सके। चंद सहाबा हैं, जैसे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला जब फुतूहात शाम हुई और लोगों के घरों के अंदर दौलतों के अंबार आए, तो नए नए खाने भी आए, चटपटी दालें और मसालेदार चीजें भी आई। अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि फुला आदमी के घर में आज खाना बना है और 4-4, 5-5 किस्म के खाने बने हुए हैं। लाठी ली और पहुंच गए, डंडा लेकर के पहुंच गए, खबरदार कोई आदमी एक खाने से ज्यादा ना बनाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सिर्फ एक खाना होता था।
کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس 5 6 7 جوڑے کپڑے ہیں، کہا کہ خبردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے جتنے تم نے بنا رکھے. لوگوں کی زندگی تلخ ہو گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا امیر المومنین، یہ تو اب ابو ذر غفاری کا ڈنڈا چل رہا ہے. آپ نے حکم فرمایا کہ ابو ذر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف پر عمل کر سکتے ہو، میں تمہیں برا نہیں کہتا، مگر پوری دنیا کو تم پابند نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہنو، اس لیے کہ کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر سکے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا بہترین چیز ہے، یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہاں خوب پھل لگاؤ، یہاں خوب درخت لگاؤ، خوب مال کماؤ، خوب اکٹھا کرو اور خوب زکات دو، خوب مسجدیں بنواؤ، خوب اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرو، بڑی اچھی بات ہے. تم ایک امام جو بہت بڑے امام ہیں، تقریباً 75 سے 80% مسلمان کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا کاروبار کروڑوں کی مقدار میں تھا اور ان کا ریشم کا کام، کپڑوں کا کام مصر اور دوسرے ممالک میں سپلائی ہوتا تھا. اور اپنے شاگردوں کو جن کی تعداد تقریباً 500 تھی اور جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جو ریسرچ کمیٹی تھی، اس کے اخراجات اپنے ذات سے ادا کرتے، کسی کے 2000، کسی کے 3000، کسی 5000، لاکھوں روپے تھے جو ان پر خرچ ہوتے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے کے اندر غریبوں کی لسٹ تیار کی ہوئی تھی. کس گھر کے اندر کتنے آدمی رہتے ہیں، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کون غریب، کون مالدار، پھر عید پر سب کے کپڑے تیار کرائے اور عید سے پہلے ان کے گھروں میں کپڑے پہنچائے. کماؤ، خوب خرچہ کرو، لیکن ان لوگوں کا نظریہ مت اختیار کرو جنہوں نے کہا دنیا ہی سب کچھ ہے. چاہے باپ کو قتل کر کے یہ کسی کا گلا کاٹ کر کے جمع کی جائے، اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بری ہے، یہ بری ہے. لیکن جو دنیا اللہ سبحانہ وتعالی سے ملائے وہ سب سے بہترین دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان قیامت میں ایک ایماندار تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے گا. جیسے آپ ڈنر ہوتا ہے نا، یہاں پر ایک منسٹر آیا، پریزیڈنٹ آئے، اور ڈنر والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے بازو میں جس کی کرسی ہوگی اس کے $2000 کا ٹکٹ، جو اس کے پیچھے سب میں ہوگا اس کا $1000 کا ٹکٹ، جو ڈنر میں شرکت کرے گا اس کا اتنا ٹکٹ. تو یہ کرسیاں لگائی جاتی. اس سے مرتبہ مراد نہیں ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ کے برابر ہو گیا، پریزیڈنٹ کے برابر نہیں ہوا، بلکہ ایک عزت اور ایک احترام ہے کہ آپ کی کرسی پریزیڈنٹ کے برابر میں لگا دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار تاجر کی کرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگائی تاکہ ان کی عزت ہو. اگر یہ برا ہوتا تو زکوٰۃ فرض نہ ہوتی، حج فرض نہ کیا جاتا. اس لیے اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ دنیا کو برا کہو اور نہ دنیا میں اتنا پھنسو کہ آخرت کو بھول جاؤ. دنیا کو بیلنس رکھو. اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، اور اس کی لاجک یہ ہے کہ تاکہ تم ایک اچھے انسان بنو. اور اچھے انسان میں یہ بھی ہے کہ وہ دولت مند بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، ورنہ غریب کے اندر کئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، لقمان حکیم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک کمی اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک مہمان آیا، ایسے منہ چڑھایا،
کوشش کی کہ جلد بھاگے، اس لیے کہ کھلانے کو کچھ نہیں ہے، شرمندگی ہو۔ دوسرا آدمی کہے گا کہ بدخلق ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خرابی کہتے ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہلکا اور ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں اس کے پاس کیا، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا فاضل ہو۔ متنبی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ وجہ کیا پیش آئی اس کی؟ بڑا غریب تھا، بڑا ادیب بھی تھا، بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، بعد میں توبہ کر لی تھی۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے انگور کھانے کے لیے، جمع ہوئے کچھ پیسے تو انگور لینے کے لیے گیا، آخری انگور تھے، اس نے توڑ کر کے متنبی کو دینے لگا۔ اتنے میں ایک امیر آ گیا جو پہلے سے گاہک تھا، اس نے کہا کہ انگور مجھے چاہیے پیسے، اس نے امیر کو دے دیا، اس کو متنبی کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا پیسے میں بھی دے رہا ہوں، یہ بھی دے رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کو دے دیے؟ کیا تم غریب آدمی، تم کیا کھا سکتے ہو؟ یہ وجہ اسی بنی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دولت اکٹھا کر۔ کاش وہ پہلے ہی سے دولت اکٹھا کرتا تو یہ ایک بدبینی کا شکار نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے اسلام بخشوں کی طرح تمہیں نہیں چاہتا ہے کہ تم بھیک مانگے بنو اور تمہارے سامنے ہاتھ پھیلے۔ تم محنت کرو اور مزدوری کرو اور اپنی ضروریات کو کم کرو، قرضوں کے اندر مبتلا مت ہو، کوشش کرو کہ قرضوں سے بچو، خوشحال ہو جاؤ، ضرورت کے بغیر قرضہ مت لو، شادی بیاہ کے لیے قرضہ مت لو، مکان بنانے کے لیے قرضہ مت لو، ہاں کاروبار کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو قرضہ لے لو، کرائے کے مکانوں میں گزر کر لو، رشتے قریب بھی مل جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹیوں کی شادیاں کر دو، مگر اپنی مالی حیثیت کو اونچا بڑھاؤ، مگر دنیا میں قارون کی طرح زندگی نہ گزارو۔ ایک ایک پیسے کو ملتے رہو، جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیوں اسلام کے مزاج کو سمجھو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا جا رہا، چونکہ کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کبھی کبھی حالات کے مطابق کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب حالات بدل جاتے ہیں تو کتاب دوسری آتی ہے۔ اللہ کا قانون بھی بدلا ہے، توریت میں کچھ قانون، زبور میں کچھ قانون، قرآن والا اس میں کچھ قانون، تو دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں بدل سکتی، بدل سکتی ہیں ماحول کے مطابق۔ لوگوں نے کتابیں لکھی تھی مگر رٹی پٹی وہی کتابیں پڑھتے چلے جاتے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے لاجک کیا ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک صاحب، وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، مگر جو باتیں کبھی کبھی سامنے آتی ہیں کہ عورتیں مسجد میں کیوں آتی ہیں، انہیں نہیں آنے دیا جائے۔ میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس نے ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو روک دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو راستے کے اندر کچھ حرکت کی جو صبح کی نماز کو آ رہی تھی اور ان کو روک دیا۔ بعض صحابی کنکر مار کے عورتوں کو مسجدوں سے بھگا دیتے تھے۔ وہ حدیثیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے آج بھی کچھ لوگ کنکر مار رہے ہیں۔ کنکر دو طرح کے، ایک پتھر کے کنکر ہوتے ہیں اور ایک نقطہ چینی کرٹیسائز کا کنکر بہت بڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو کرٹیسائز اور نقطہ چینی کا کنکر ہے، پتھر ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے اس پتھر سے، اس اسٹون سے زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث بے شک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ تو سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور وہ بھی گھر کے آخری کونے میں نماز پڑھیں، یہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں۔ آپ حالات سمجھیے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، مسلمان مسائل کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ علم پھیلانے کا دوسرا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا
ہوتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجدوں کے اندر عورتیں آئیں، پیچھے صفوں میں کھڑی ہوتی. بلکہ حدیث میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کی آواز سن لیتے رونے کی تو آپ اپنی نماز کو مختصر فرماتے. عید کے موقع پر آپ نے حکم دیا کہ عورتیں عید کی نماز میں جائیں، اور جس عورت کے پاس میں چادر نہیں ہے وہ کسی دوسری بہن کے چادر میں چھپ جائے اور عید میں پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد. تو دو وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجدوں میں بلایا. نمبر ایک کہ مسلمانوں کی تعداد کو ظاہر کیا جائے، اور نمبر دو ان کو مسائل سکھایا جائے. لیکن جب مسائل لوگوں نے سیکھ لیے اور تعداد بڑھ گئی اور اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں. اب اگر کہیں ایسا واقعہ پیش آ جائے کسی ملک کے اندر کہ اسلام پھیلانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جیسا کہ اس ملک کے اندر کہ آئے دن لوگوں کی تعداد مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر ان عورتوں لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہ خطبہ سننے کے لیے نہ آئیں تو وہ علم سے محروم ہوں گے، دوسرے تعداد کو ظاہر کرنا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ مسائل حالات کے مطابق ہوتے ہیں. نمبر دو، کیا صرف مسجد میں آنا منع ہے، بازار میں جانا منع نہیں ہے؟ گروسری کرنا بغیر مرد کے منع نہیں ہے؟ وہ کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو بازاروں سے روک دیں، گاڑیاں چلانے سے روک دیں، بند کر دیں. جیسے بعض ملکوں کی مت مر گئی کہ انہوں نے کہا کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی. کیوں نہیں چلا سکتی؟ بنت خولا گھوڑے پر چڑھ کر کے فتوحات شام میں شرکت کر سکتی ہے، ام عمارہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگ احد میں آ سکتی ہے، تو آج کی عورت گاڑی نہیں چلا سکتی. عجیب لاجک ہے مسلمانوں. بھائیوں سمجھو، حدیثوں کا انکار میں نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کے مطابق حدیثوں کو فٹ کرو. ہر جگہ پر ہر حدیث کو فٹ نہ کر ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.